السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا کیپچرنگ۔ اب دنیا جس طرح سے ہمارے ملک میں یہ حالات خراب ہیں کہ عمران خان کو اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح بھی حکومت میں نہ آئیں، اسی طرح سے باقی دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس طرح کی تحریک جو ان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، وہ میں آپ کو باری باری ترتیب سے بتاؤں گی کہ پہلے تو انڈیا میں چل رہی ہے، اسی طرح سے اسرائیل میں چل رہی ہے اور امریکہ میں بھی چل رہی ہے۔ اب اس وقت دنیا کے جو اہم خطے ہیں ان میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو دو حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہیں وہ سبق آموز ہیں۔ پہلی حکمت عملی کی جھلک ہم نے اس عوامی تحریک کی صورت بھی دیکھی جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جاری ہے۔ اب وہ اس لیے جاری ہے کہ وہ کوئی نئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اپنے جو ان کے لاز ہیں، تاکہ وہ جو ان کا عدلیہ ہے، جو کورٹس ہیں، ان پہ سیاسی مداخلت کر سکیں۔ اب یہ تحریک ان کی اس کوشش کے خلاف ہے جس کے تحت وہ عدلیہ کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی رشوت کو چھپا سکیں، جو اسرائیل کا موجودہ صدر ہے۔ اب جیسے جیسے سڑکوں پر عوامی مظاہرے بڑھتے گئے تو اسرائیلی وزیر دفاع نے عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے خبردار کیا۔ نیتن یاہو نے وزیر دفاع کو ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے اس وزیر دفاع نے بتایا کہ جو حکومت ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھانے جا رہی ہے، اور فوراً ہی نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو ہٹا دیا عہدے سے ہی۔ اب حالات یہ ہے کہ اسرائیل کے صدر ہی مظاہرین کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم نیتن یاہو تو یہ چاہتا ہے کہ میں عدلیہ میں سیاسی ریفارمز کروں، اس کو ریفارمز کیا اس میں اپنی مرضی چلاؤں، اور صدر اور جو باقی وزیر دفاع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی غیر قانونی اقدام ہے، صرف اور صرف اپنی کرپشن اور خود کو بچانے کے لیے، جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ تبدیلی لانے کا ایک اور طریقہ ہم نے ترکی میں دیکھا۔ ترکی کا نیا نام ہے ترکیہ، جہاں طویل عرصے سے ایک دوسرے کے اختلاف رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں مئی میں منعقد ہونے والے انتخابات میں صدر طیب اردگان کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے اپنی دشمنی بھلا کر متحد ہو گئی۔ جس طرح سے عمران خان کو ہرانے کے لیے پی ڈی ایم عمل میں آ گئی، نئی ایک جماعت پی ڈی ایم بن گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور اسی طرح سے مختلف جماعتیں مل کر پی ڈی ایم بنی۔ اور اسی طرح سے ترکی میں بھی یہی ہے، وہ طیب اردگان کو ہرانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر ایک بن گئی۔ اب یہاں امکان یہ ہے ترکی میں کہ اپنے نام نہاد سیکولرزم کو دوبارہ رائج کر سکے گا۔ اب دنیا میں کچھ پرتشدد طریقہ کار بھی اختیار کیے گئے ہیں جن کے ذریعے مخالفین کو حکومت سے ہٹانے میں کامیابی یا ناکامی ملی ہے، لیکن ہم بھارت کے تناظر میں موجود پرامن آپشنز کا ذکر کرتے ہیں۔ بھارت میں بھی یہی چل رہا ہے۔ اب مودی حکومت نے اپنے ہی گجرات کے مجسٹریٹ سے راہل گاندھی کے خلاف فیصلہ کروا دیا ڈیفامیشن میں۔ آپ نے چینل کو فالو کیا تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ راہل گاندھی کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے پراپر۔ آپ یہ دیکھیں ہر چیز بہت ہی ایویڈنٹ ہے، وہ اس طرح سے کہ راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا دی گئی، ایک دن کم بھی نہیں دی گئی۔ اگر ایک دن کم دی جاتی تو ان کی جو رکنیت تھی، ان کی پارلیمنٹ کی، ان کی لوک سبھا کی، وہ ختم نہ ہوتی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اگلے 2 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں مختلف دنیا کی سیاست میں۔ اسی طرح سے ٹرمپ کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، جو یو ایس کے فارمر جو ان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک اداکارہ سے اپنے تعلقات کو چھپانے کے لیے اس کو پیسے دیے تھے، اور اس وجہ سے کافی ان کو بھی یہ پہلے صدر ہیں جن کو اس طرح کی لٹیگیشن کا سامنا ہے، اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ شاید اگلا الیکشن نہ لڑ سکیں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ راہل گاندھی کو صاف صاف نظر آتا ہے کہ اس وجہ سے 2 سال کی سزا سنائی گئی تاکہ وہ اگلا الیکشن نہ لڑیں۔ اب وہاں پہ بھی جو راہل گاندھی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پہلے سے بڑھ چکی ہے، لوگ ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے گزشتہ ہفتے گجرات کے سورت مجسٹریٹ کی مدد سے راہل گاندھی کی پارلیمنٹ سے نااہلی کا واقعہ آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے اصل میں ایک اپنی ریلی میں یہ خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو بھی مودی نام کے لوگ ہیں، جن کے نام کے ساتھ مودی ہیں، انہوں نے کچھ نام بھی لیے تھے، جو ایک مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہ کرکٹر ہیں، ان پہ بین بھی لگا، انہوں نے کوئی کرپشن یا کچھ اس طرح کے کیے تھے، اس طرح کے چارجز تھے۔ تو انہوں نے کہا جن کے نام کے ساتھ مودی ہے، للت مودی اور کچھ اور تھے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ کانگریس رہنما کو ڈیفامیشن کے کیس میں 2 سال کی سزا ہوئی۔ اب 2 سال جیل کی سزا ملنے پر اراکین پارلیمنٹ اپنی نشستوں سے نااہل ہو جاتے ہیں۔
نریندر مودی کی جانب سے حوالے سے متنازع بیان راہل گاندھی کی جانب سے بظاہر 2019 میں عام انتخابات کے دوران کرناٹکا کی ایک تقریر کرتے ہوئے دیا گیا تھا انہوں نے۔ اب مودی کی جانب سے یہ جو اقدام انہوں نے لیا ہے، یہ اقدام اپوزیشن کو بھڑکانے کا کام کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اب وہ اپوزیشن کی ان جماعتوں کو متحد ہونے کا موقع فراہم کر سکتا ہے جنہوں نے کبھی کانگریس سے کسی معاملے پر اتفاق نہیں کیا تھا، جس طرح سے ترکیہ میں چل رہا ہے۔ دنیا کی آج جتنے بھی جو معاملات ہیں وہ پاکستان، انڈیا، یو ایس، ترکیہ، اسرائیل، ان سب میں ایک ہی چل رہے ہیں جتنے بھی واقعات ہیں۔ اب ممکنہ طور پر اس عمل میں ابتدائی مسئلہ راہل گاندھی کو یہ ہوگا کہ راہل گاندھی کے متعلق خیالات ہیں وہ خود کو سچائی کی مہم چلانے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کے بانی کی طرح نہیں جنہوں نے ہندوتوا کے بانی ساورکر کی طرح نہیں جنہوں نے جیل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریز حکمرانوں سے لاتعداد دفعہ معافیاں مانگی۔ اس کے برعکس وہ مہاتما گاندھی ہیں جو کسی بھی طرح کی مصیبت کا بے خوفی سے سامنا کر سکتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سچائی ہی ان کی ڈھال ہے۔ اب نریندر مودی پہ گوتم اڈانی کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے ان کے پرائیویٹ جیٹ میں آئے جب انہوں نے حلف لیا تھا، اور اس طرح سے کہ گوتم اڈانی کو کس طرح سے انہوں نے مختلف ممالک میں پروجیکٹس لے کر دیے، اور کس طرح سے گوتم اڈانی آج کل ان کی تقریباً 30 سے 40 جو ارب ڈالر ہے کچھ اس طرح کی ڈالرز میں ان کی جو انکم ہے وہ گر چکی ہے، اور جو 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں وہ آتے تھے اور وہ اس فہرست سے بھی نکل چکے ہیں۔ اب یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ راہل گاندھی 2024 کے جو الیکشن آنے والے ہیں اگلے سال، وہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔